اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، ہادی ٹی وی کے اس اسپیشل پروگرام کے ساتھ جو کہ مناسبت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، میں آپ کا میزبان شاہد بدامی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں مولانا رضی جعفر نقوی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیے۔ بس اب ظاہر ہے کہ ایام اعزاء جو ہے وہ ابھی اپنے اختتام کو پہنچے ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑی خوشی عالم اسلام میں جو 17 ربیع الاول کے حوالے سے اور کچھ روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کے حوالے سے خدا کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہے۔ بے شک۔ اور جو بات ہے کہ جو ہمارے یہاں جو مشہور تاریخ ہے 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کے حوالے سے، یہ عام الفیل جو ہم سنتے ہیں سن 1 چونکہ ہم نے جو ہے زیادہ تر ہجری اور عیسوی سنا ہے، یہ 1 عام الفیل جو ہے اس کو اگر تھوڑا سا بیان کر دیں کہ یہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ محمد۔ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، جس کو اس سال 1500 برس مکمل ہو گئے، کتاب میں لکھا جاتا ہے سن 1 عام الفیل میں حضور تشریف لائے۔ عام الفیل یعنی وہ سال جس میں ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے، صحیح، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ فیل پورا جو سورہ نازل فیل، ہے۔ چونکہ ابراہ آیا تھا اس نیت سے یمن، جہاں پر اس کی حکومت ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کرائے اور لوگوں کو دعوت دے کہ بھئی اب یہاں آیا کرو، صحیح خانہ کعبہ ختم ہو گیا۔ صحیح، تو کیسے ختم ہوا؟ اس کو ڈھانے کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا۔ اب یہاں ایک دلچسپ بات بھی ہے، جب وہ آیا اور اس نے قبضہ کر لیا مکے سے باہر جو وادی محصر ہے، جو لوگ حج کر چکے ہیں انشاءاللہ آپ بھی کر چکے ہیں، جانتے ہیں کہ مزدلفہ سے مینا کے درمیان ایک وادی ہے، اس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ وہاں سے جلدی گزر جانے کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ ابراہ کا لشکر وہیں پہ ٹھہرا تھا۔ صحیح، تو ابراہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور وہاں پر ٹھہر گیا۔ اس کا آدمیوں نے بہت سارے اونٹ پکڑ لیے، کئی 100 اونٹ تھے ان کے، بہت امیر آدمی تھے۔ اونٹ پکڑ لیے، جناب عبد المطلب گئے ابراہ کے پاس کہ بھئی آپ کے آدمی نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے۔ تو اس نے تعجب سے کہا، آپ سردار حرم ہیں، مکے کے پاسبان ہیں، حرم کے مجاہد ہیں، آپ اپنی اونٹوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ ہم سے کعبے کی بات کریں۔ تو نے کہا دیکھو بھائی، اونٹوں کا مالک میں ہوں، سبحان کعبے کا اللہ۔ مالک اور ہے، وہ خود ہی اس کو بچائے گا۔ اور چنانچہ دیکھا اس نے، تو اس نے خیر اونٹ آزاد کر دیے اور بڑا احترام بھی کیا ان کا۔ جب دن آیا، اس نے مکے میں اعلان کرا دیا کہ جو لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں مکہ چھوڑ دیں۔ 2 آدمی باقی رہ گئے، ایک سرکار عبد المطلب اور ایک جناب ابو طالب علیہ السلام۔ دونوں خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ گئے۔ اے پالنے والے، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ دعا کر رہے ہیں، ادھر ابراہ اپنے لشکر کو آ رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کی، ویسی فضا میں ہزاروں پرندے نظر آئے ابابیل کی شکل میں، اور انہوں نے کنکر گرانا شروع کیا ہاتھیوں پر۔ ہاتھی بھوسا بنتے چلے گئے اور ابراہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ تو یہ جناب عبد المطلب کی عظمت بھی اور ایمان کی طاقت بھی ان کا کہ یہ اس گھر مالک موجود ہے جو بچا لے گا۔ تو جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اسی سال کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینے کے بعد، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہم صلی علی تو محمد۔ چونکہ ہاتھیوں کا واقعہ سارے عالم عرب میں مشہور ہو چکا تھا، اس لیے اس وقت سے لوگ اس سال کو ہاتھی والا سال کہنے لگے، عام الفیل، عام عام یعنی الفیل سال۔ کہنے اچھا، لگے۔ یہ عام الفیل کا تذکرہ اس وقت تک رہا جب تک کہ سرکار دو عالم نے ہجرت نہیں فرمائی، صحیح، یعنی 53 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ اچھا، ہاں، جب سرکار دو عالم 53 سال کے ہوئے اور مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہ ہجرت کا آغاز اس وقت سے ہوا۔ اس لیے پھر وہاں سے ہم ہجری شروع کرتے ہیں، ہاں، ہجری ورنہ سال۔ 53 سال تک عام الفیل لکھا جاتا ہے۔ جیسے مولا کے امیر المومنین کی ولادت سن 30 عام الفیل، صحیح، پیغمبر کی ولادت سن 1 عام الفیل، اور مولا کی ولادت سن 3 عام الفیل۔ تو جب تک حضور نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، سن کا آغاز
عام الفیل سے کیا جاتا تھا. صحیح صحیح. اچھا، تو ظاہر ہے کہ رسول کی ولادت کے حوالے سے اگر کوئی جو